مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس سے کسی غلطی کا مواخذہ نہ کرے۔ انسان کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے کہا، باری تعالیٰ آپ کی حمد و ثنا میں، آپ کی تسبیح میں ہم پوری تندہی سے مصروف ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس مخلوق کے ساتھ ایک نفس اور اس کے سر پر شیطان مسلط کر رہا ہوں۔ شہوتیں اس کے ساتھ رہیں گی، ضرورتیں اس کا پیچھا کریں گی۔ ان سب کی موجودگی میں یہ دنیا کی کثرت سے توجہ ہٹانے والی چیز کے باوجود میرے ذکر سے نہیں ہٹے گا۔ اس کی تخلیق ایک آزمائش کے لیے ہے۔ جب اس کا نفس اس سے غافل کرے گا تو میں ہدایت کا پیغام اسے پہنچاؤں گا۔ جب یہ سرکشی کا شکار ہونے کے بعد معافی کا طلبگار ہوگا، میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اس پر ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ انسان کے برعکس فرشتوں کی تخلیق میں ان کی عبادت کے لیے رغبت رکھی گئی ہے۔ وہ تمام بشری کمزوریوں سے پاک ہیں اور وہ ہر دم عبادت ہی کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ اللہ نے اپنے پیغام میں قرآن کے ذریعے بار بار یاد دہانی کرائی۔ بندے کو اپنے آقا کی تعریف و توصیف کرنے کے لیے دو طرح کے عمل کرنے ہوتے ہیں، ایک تسبیح و حمد جس کا ذکر بار بار نماز کی صورت میں ہوا اور وہ فرائض میں شامل کی گئی ہے، دوسری حمد و توصیف ہے۔ نماز کے احکامات اس طرح ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، نماز قائم کرو آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ سورہ احزاب میں بیان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ گویا جہاں جہاں تسبیح اور حمد کے اوقات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس سے مراد نماز ہی ہے، اور نماز افضل ترین ذکر ہے۔ سورہ سجدہ میں بیان کیا گیا، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے لگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سورہ انعام میں ذکر ہے، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجیے جو صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد محض یہی تھا کہ اپنے مالک کی تسبیح اور حمد میں ہمہ وقت مصروف رہے، کیونکہ ایک دن سب انسان اس کے حضور دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہیں اور انہیں دنیا میں اپنے ہر کام کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے لازم ٹھہرایا کہ نماز سے ہٹ کر وہ غفلت کے پردے میں نہ پڑیں، بلکہ ان کی زبانیں اپنے مالک کے ذکر سے تر ہوں۔ دراصل انسان کے اخلاق و اعمال میں فساد کا سبب اس کی یادداشت ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس زندگی اور اپنے اعمال کا حساب مالک کے حضور دینا ہوگا، اس لیے نماز اور ذکر کی بار بار یاد دہانی کرائی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تیری موت آئے تو تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ مقربین تو وہ ہیں جو خواہ کھڑے ہوں یا لیٹے ہوں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اس پر غور کرتے رہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، تو نے سب کچھ بے فائدہ تو تخلیق نہیں کیا، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور ہمیں عذاب سے دور کر دے۔ سورہ واقعہ میں حکم ہوا ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم رب کے نام کو تسبیح کرو۔ سورہ احزاب میں حکم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو۔ فلاح کے حصول کے لیے مالک کا ذکر کثرت سے لازمی ہے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کا ذکر جہاد، صدقات اور خیرات سب سے افضل ہیں۔ سورہ کہف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجیے۔ گویا اللہ کو یاد کرنا اور کثرت سے یاد کرنا افضل ترین کام ہے۔ بخشش اور آسانی کے دروازے اسی پکار کے ذکر سے کھلتے ہیں، اسی پر ہدایت جاری کی جاتی ہے، اسی سے رزق کا دروازہ کھلتا ہے، اسی کے ذریعے عافیت عطا کی جاتی ہے، اسی سے آخرت کا امتحان آسان کر کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے، اسی سے خدا کی شناسائی کا دروازہ کھلتا ہے۔
اللہ کو بکثرت یاد کرنے کا مطلب یہی ہے آدمی کی زبان پر ہر وقت ہر معاملے میں اس کا نام شامل رہے اور اسی کی طرف رجوع کرے۔ اسی بنا پر وہ مالک کی رحمت کا طلبگار ہوگا، برائی پر خوفزدہ ہوگا اور کوتاہی پر معافی کا طلبگار ہوگا۔ حمد کا مطلب تعریف و ثنا بیان کرنا ہے اور تسبیح سے مراد اپنے رب کو ہر اعتبار سے پاک قرار دینا۔ مالک کی ثنا صرف فرشتے اور انسان ہی نہیں کرتے، بلکہ خالق کے حکم پر اس کائنات کی تمام مخلوقات اور اجسام ہر وقت اپنے رب کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں، جس کا ثبوت قرآنی آیات ہیں۔ سورہ نور میں بیان کیا، کیا تم دیکھتے نہیں جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ گویا یہ اعلان ہے کہ قدرت تو ہر طرف پھیلے ہوئے ہے اور خالق کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں، لیکن غفلت کا شکار صرف انسان ہی ہے۔ اسی کو بار بار دکھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ سورہ حشر میں بیان ہے، ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ سورہ انبیاء میں بیان ہے، داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے ہیں۔ انسان اگر نماز قائم رکھے اور اس کی زبان ذکر کرتی رہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ ذکر کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کے بزرگی اور جلال کو جان کر عاجزی اختیار کرے، اپنے رب کی عظمت اور اپنی خاکساری کو خوشبینی سے ادا کرے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی تمام عبادات کا خلاصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آسمان والے اہل زمین کے ان گھروں کو جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہوتا ہے ستاروں کی طرح چمکدار دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ بلائے جائیں گے جو مصیبت و آرام میں ہر وقت اللہ کی حمد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کو کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات